اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورۃ نحل ہے، اس کی 41 اور 42 نمبر آیت ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، فی اللہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے، یعنی ان پر ظلم کیا گیا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان پر ظلم کیا گیا۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں دنیا میں حسنہ، اچھا۔ ولا اجر الآخرت اکبر، اور البتہ آخرت کا ثواب، آخرت کا اجر اکبر، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش کہ انہیں پتہ ہوتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب وہ ہجرت کرنے والے لوگ، ان کی کیا صفات ہیں؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر یتوکلون، وہ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جی ہجرت والے، جو ان صفات سے متصف ہیں۔ ان لوگوں پر بعد ظلم کے ہجرت کرنے پر اللہ ٹھکانہ بھی دیں گے، وعدہ فرمایا، اور آخرت کا اجر بھی اللہ عطا فرمائیں گے جو بہت بڑا ہے، اور لوگ یقیناً اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ دیکھیں جی، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی عمل بھی جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اس پر ثواب نہیں ملتا، اس پر اجر نہیں ہوتا۔ تو جو عمل اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور مقصد کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ہجرت اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو دنیا کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ اللہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے تو اور غرضوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب کا اعلان ہے وہ کچھ شرطوں کے ساتھ ہے، ہر مہاجر کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہر مہاجر کے لیے نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کاروبار کے لیے ہجرت کر جاتا ہے کہ یہاں میرا کاروبار نہیں چلتا، میری سیٹلمنٹ اس علاقے میں ہو گئی ہے، میں اب ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح کوئی جائیداد خرید لی ہے تو وہ کہتا ہے میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ بچے جاب کرتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے یہاں سے جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے۔ تو غرض اسی طرح کوئی دنیاوی ان بن ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی بات جی؟ بچوں سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، یا قتل ہو جاتا ہے، یا لڑائی ہو جاتی ہے اور علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو غرض علاقہ چھوڑنا اور اپنا وطن چھوڑنا، ملک چھوڑنا، جگہ چھوڑ دینا، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، ہجرت کرنے کی کئی سبب ہو سکتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، مقصد دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے یہاں انعام کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں بھی ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس سے سب سے پہلے تو وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اللہ کا وعدہ بھی انہی لوگوں سے تھا، اور وہ شرائط پہ بھی پورے اترتے تھے۔ ان پہ ظلم بھی ہوا ہے، انہوں نے جہاں تک ایک انسان صبر کر سکتا ہے انہوں نے صبر کی حد کی ہے۔ کوئی ان سے یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ ان کی برداشت نہیں ہے اور انہوں نے بازو سر پہ رکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت صبر کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں اجازت دے دی ہجرت کی۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو جتنا ان کے بس میں تھا، انسان جتنا مکلف ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق، یقیناً اللہ نے اتنا ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اس کے بعد ان کو اجازت دے دی، وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ پھر دوسری ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ دونوں جگہوں پر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ٹھکانہ دیا۔ یعنی حبشے والوں کے لیے آپ کے سامنے سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب، ٹھیک ہے، یہ کمانڈر تھے یا قیادت کر رہے تھے اس کی۔ تو
تو انہوں نے نمائندگی کی تھی نجاشی کے دربار میں. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ کوئی مالدار بھی نہ ہوں, بڑے امیر بھی نہ ہوں, ان کے تجارتی کوئی تعلقات بھی نہ ہوں, کوئی بڑی سفارتکاری بھی نہ ہو, اور پھر وہ اپنے وطن کے لوگوں کی سپورٹ بھی نہ ہو, اور تھوڑی تعداد میں ہوں اور حبشے جائیں اور وہاں ان کو سپورٹ مل جائے. پھر یہ پیچھے سے گئے بھی اپنے کاروباری تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے کہ جناب یہ ان کو یہاں سے نکال دیں, یہ ہمارے بھگوڑے غلام ہیں. تو اس نے کہا بھئی میں نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی, اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہیں. الٹا اس نے ناراضگی ان پر کی ہے کہ تم کیسے لوگ ہو جو ان کا پیچھا کر رہے ہو, انہوں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے. تو یہ باتیں اتنے لیول پہ جا کے اللہ کی طرف سے اس سے کروا دینا اور پھر وہاں رہنے کے لیے پرسکون ماحول مل جانا, یہ خاص اللہ کی مدد سے ممکن ہے, ورنہ سفارتکاری سے بھی ایسا ماحول ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ نے وہاں بھی وعدہ پورا کیا کہ انہوں نے ہجرت کی اور اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا. بہترین ٹھکانے کا مطلب دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں, ایک امن اور سکون ہو, امن امان ہو. ظاہر ہے جتنی معیشت, تجارت, کاروبار, کھان پین, نقل و حرکت, یہ ساری امن امان سے جڑی ہوئی ہے. اور دوسری چیز عبادت کی آزادی. جس مقصد کے لیے مکہ چھوڑا ہے وہاں تو عبادت نہیں کرنے دیتے, اسی لیے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہجرت اللہ کی رضا کے لیے, یعنی اور کوئی غرض نہیں. یہ غرض ہے کہ وہاں عبادت کا موقع نہیں دیتے اور الٹا جناب وہ ظلم و ستم کرتے ہیں, تو یہاں عبادت کا کیا ہے موقع میسر آئے گا. تو دونوں موقع ان کو کیا آ گئے, میسر آ گئے. آخرت میں اجر ہوگا, لازمی بات ہے, جب اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ آخرت میں بھی ضرور عطا فرمائیں. دوسرا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے, آپ ان کو دیکھیں کہ وہی مدینہ کہ جہاں پر پہلے تو یہ بیچارے آزمائش سے گزرے, آب و ہوا, ماحول, کوئی چیز بھی سازگار نہ آئی, لیکن تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد اللہ نے مدد فرمائی اور بہترین سب چیزیں جو ہے نا وہ میسر آ گئیں. اور اسی طرح سب چیزیں جو ہے نا وہ طبیعت اور مزاج سے مانوس ہو گئیں, اور وہاں رہنا کیا ہے آسان کیا ہوا, بلکہ بہترین ٹھکانہ قرار پایا. بہترین ٹھکانہ قرار پایا. اللہ نے کرم فرما دیا کہ سارا ماحول ہی سازگار بنا دیا گیا. تو وہاں رہنے کے اعتبار سے بھی, امن و امان کے اعتبار سے بھی, اور دوسرا یہ کہ وہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصار ان کی اتنی ہیلپ کریں گے. ایک آدمی کسی کے شہر میں واقف ہو, وہ سارا شہر پھر آ کے اس گھر میں پہنچ جاتا ہے کہ میں نے رات یہاں رہنا, میرا واقف یہ ہے, باقی تو میں اپنے کام کرتا ہوں بازار کے یا تجارت کے یا تھانے کے چہری کے. تو وہ وہاں چاہتا ہے جہاں اس کا تعلق ہے. ایک گھر ہے پورے شہر میں. میرے اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ایک نہیں کئی گھر ایسے جو ان کو یوں سمجھو آدھا مدینہ ان کو ویلکم کر رہا ہے, اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2 کمرے ہیں, ایک تم رکھ لو ایک ہم رکھ لیتے ہیں. اور ایسا بھی سیرت کی کتابوں میں ملا کہ 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دی, کہا تم نے کیا کر لو, شرعی تقاضے پورے کر کے, یعنی میاں بیوی مشاورت کر کے, اور یہاں تک بھی چلے گئے کہ کوئی عرض نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں اور ہم ان کی جناب والا دلداری کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے وہ سپورٹ اور معاونت کرنے کے لیے جہاں تک کرنے کو تیار ہیں. تو کون پردیسی اور مہاجر کو رشتے کون دیتا ہے, کون گھر میں ٹھہراتا ہے, کون اتنی سپورٹ کرتا ہے. تو یہ آفر کر دینا بھی بڑی بات ہے, لیکن انہوں نے تو عملاً سب کچھ کیا ہے اور بڑی سپورٹ کی ہے, اور رہتی دنیا تک یہ مثالیں چھوڑ دی ہیں کہ جناب تعاون کیسے ہوتا ہے, معاونت کیسے ہوتی ہے. تو مہاجرین جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ان انصار کا ساری زندگی احسان نہیں دے سکتے, اس کا بدلہ نہیں دے سکتے, جتنا خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, پھر سدا تعاون کیا. ورنہ 2-4 دن آدمی کہتا ہے جناب پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو پھر اب ٹھیک ہے, اب اپنا انتظام کر لو, تو ہمیشہ بھائی بھائی بنے رہے. تو اس لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص مدد تھی کہ اللہ نے مدینے کی جگہ بھی, مدینے کی آب و ہوا بھی, اور ماحول بھی, اور لوگ بھی اللہ نے کیا بنا دیے, سازگار بنا دیے. تو یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے, یعنی اللہ کی رضا کے لیے, دین کے لیے, تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ چونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا, یہ بیچارے بڑے ظلم سہنے کے بعد یہ ہجرت پہ مجبور ہوئے ہیں. تو لَنُبَوِّئَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا بھی بڑا اجر ہے. تو دنیا میں پھر اچھا ٹھکانہ اللہ نے وعدے کے مطابق دیا ہے. یہ جو لفظ حسنہ ہے اس میں ساری ضرورتیں آ جاتی ہیں, سمجھ آ رہی بات جی, اور بہت سارے فوائد اور ثمرات اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ حسنہ کہنے سے جو انسان چاہتا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ایک ایسی جگہ جسے آپ پرکشش کہہ سکتے ہیں اور جسے آپ ایک آئیڈیل کہہ سکتے ہیں, یہ حسنہ میں وہ ساری چیزیں کیا ہیں اس میں آتی ہیں. تو مدینے کو اللہ نے واقعتاً
آئیڈیل شہر بنا دیا۔ آج بڑے بڑے بادشاہ بھی ترستے ہیں کہ ہم مدینے جائیں، اور ایمان والے بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کیا ہے مدینہ جائیں، تو مدینہ منورہ بن گیا، تو یقیناً یہ اللہ نے ان کو کیا ہے بہترین ٹھکانہ دیا۔ والا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت میں بھی بڑا اجر ہے، وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کتنا اجر دیں گے، تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ یہاں جو اجر ہے آخرت کا اجر اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان لیتے، کاش انہیں پتہ ہوتا۔ یقیناً آخرت کے اجر اور ثواب کا کوئی بندہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا ملے گا، کسی عمل کے بارے میں بھی نہیں جانتا، صرف ہجرت کا معاملہ نہیں ہے۔ حقیقتاً آخرت کا جو بھی اجر و ثواب ہے کسی نیک عمل پر، وہ اس کی حقیقت سے کوئی بندہ بشر واقف نہیں ہے۔ اللہ نہ جانے کتنا عطا فرمائیں گے، کتنے پیمانے ہوں گے، اور اس کے فضل کا معاملہ کتنا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے حدیثوں میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو دعا کرتا ہے، یہ ایک عمل ہے، اور دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جو وہ مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، تو اللہ آخرت میں اس کو اجر دیں گے۔ اس قبول نہ ہونے والی، یعنی دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعا کو جب اللہ آخرت میں اجر کی صورت میں عطا فرمائیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا کرنے والا اس قبول نہ ہونے والی دعا پر اجر و ثواب دیکھ کے تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اور آج آخرت میں مجھے اور زیادہ اجر ملتا۔ میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ قبول نہ ہونے والی دعا پہ اتنا اجر ہے۔ تو یہاں تو آدمی محنت کرتا ہے کہ میری دعا ضائع جانی نہیں چاہیے، رائے گاہ جانی نہیں چاہیے، یعنی میری دعا رد ہی نہیں ہونی چاہیے، جو مانگ رہا ہوں وہ ملنا چاہیے، حالانکہ وہ رد ہو نہیں رہی ہوتی۔ اس کا جب آخرت میں اجر مل رہا ہے تو وہ ضائع تو نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو جو ہے وہ اس کے لیے محفوظ ہو رہی ہے، سیو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آخرت کے اجر کا نہیں معلوم کہ اللہ کتنا عطا فرمائیں گے، انسان دیکھے گا تو حیران اور ششدر رہ جائے گا۔ تو فرمایا یہ جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی پہلی شرط کیا بتائی؟ والذین ہاجروا فی اللہ، یہ ہجرت کب کس لیے کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے ہجرت کریں گے، تو پھر اس اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ دیکھو ہجرت کی اور شکلیں بھی جائز ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں جو ہجرت کی شکلیں جائز ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہیں کہ نہیں ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو اجر بتایا ہے یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ اجر و ثواب اس ہجرت پر ملے گا جس میں یہ شرطیں پائی جائیں گی۔ نمبر ایک کہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہو، یعنی دین کے لیے، کہ ہم وہاں عبادت کا موقع نہیں تو یہاں ہم سہولت سے کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ ہم نے پاکستان جو بنایا ہے، تو یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ بولتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کیوں بنایا پاکستان؟ علیحدہ بزنس کے لیے تو نہیں بنایا، علیحدہ حکومت اور بادشاہت کے لیے بھی نہیں بنایا، یعنی جو عوام کے ذہنوں میں بات ہے ہم اس کو بات کر رہے ہیں۔ لیڈرشپ کے دل میں کیا ہے کیا نہیں اسے چھوڑیں، عوام کو یہی تھا کہ ہم ایک ملک بنا رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسلام پر عمل کر سکیں، جس کا یہاں پر ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ قربانی نہیں کر سکتے، گائے ذبح نہیں کر سکتے، پابندی ہے، اور اسی طرح بہت ساری اور عبادات کے حوالے سے وہاں پابندی ہے۔ تو مسلمان جو تھے، ظاہر ہے ہندو ایک الگ قوم، مسلمان ایک الگ قوم، ان کا نظریہ اور ان کا نظریہ اور ان کے جناب والا طرز زندگی اور ان کا اور، تو یہ ایک سوچ تھی۔ لیکن معذرت کے ساتھ بلا جھجک میں عرض کروں گا کہ ہم لوگوں نے وعدہ وفا نہیں کیا، ہم لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ ظاہر ہے ہم لوگوں سے مراد وہ لوگ بھی مراد ہوں گے جو لوگ اقتدار میں ہیں، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو عوام الناس میں ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ یقیناً ہوں گے کہ جو شروع میں ہی جو چاہتے تھے وہی آخر میں بھی وہی چاہتے تھے، لیکن مجموعی طور پر نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں رہا وہ بھی مخلص نہ رہے، اور پھر عوام بھی یقیناً اس راہ پہ نہیں چلی، جو ملتا گیا اسی قبول کرتے گئے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے ملک بنایا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی نظام قبول نہ کرتے، تو پھر مزہ آتا نا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں قرآن والا نظام چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں معذرت کے ساتھ کہ اس پاکستان بننے کے بعد یہاں نظام مصطفیٰ کے لیے تحریکیں چلی ہیں، ختم نبوت کے لیے تحریکیں چلی ہیں، اسلام کے نفاذ کے لیے یہاں تحریکیں چلی ہیں، یہاں کوششیں کرنی پڑی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کوششیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم نے ملک لیا کسی اور مقصد کے لیے تھا اور پھر بعد میں ہم مکر گئے، لہذا پھر پاکستان کو دوبارہ نئے سرے سے اسلامی بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑی، اور جتنا کچھ بنا ہے یہ لڑ بھڑ کے جو بنا ہے بس یہ سمجھو ہے نامکمل شکل، یہ کوئی پورا دین تھوڑا ہی آیا ہے، لیکن چلو بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی سے ہی اسی پہ اکتفا کیا یار کچھ تو مل رہا ہے، ورنہ یہ پوری اسلامی نمائندگی نہیں ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نہ جمہوریت یہاں پوری ہے نہ اسلام یہاں پہ پورا ہے، نہ جمہوریت اصل شکل میں ہے نہ اسلام اصل شکل میں ہے، ہم نے ناقدری کی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، آپ ایک مکان بناتے ہیں یا آپ دکان بناتے ہیں یا ایک آپ عمارت بناتے ہیں،
بنانے سے پہلے آپ کے سوچ میں نہیں ہے کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، کہ بنانے کے بعد بیٹھ کے سوچیں گے اب کیا کروں؟ بنانے سے پہلے پروگرام ہے کہ میں یہاں رہائش رکھوں گا، اور بنانے کے بعد بچوں کو جناب آپ پرانے سے مکان میں رکھ دیتے ہیں کھنڈر میں، اور اس کو جناب آپ بچوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو بچوں کا مطالبہ نہیں بنتا کہ جب بنایا تھا تو اس لیے کہ ہم رہیں گے، اور اب وہاں رہنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک آدمی ایک مقصد کے لیے مکان بناتا ہے اور بنانے کے بعد اسے یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کیوں بنایا، اسے یہ یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کیوں بنایا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک مقصد کے لیے بنائی عمارت اور بنانے کے بعد اسے یاد ہی نہیں میں نے کیوں بنائی۔ ہم نے پاکستان بنایا اسلام کے نفاذ کے لیے، اور بنانے کے بعد ہمیں یاد ہی نہیں رہا ہم نے کیوں بنایا۔ پھر کہتے ہیں جناب کیا نافذ کریں، یہاں کیا لاگو کریں؟ اور بھائی جس کلمے پہ بنایا ہے وہی لاگو کریں، جو بناتے ہوئے ذہن تھا وہی لاگو کریں، بعد والی باتوں اور الجھنوں میں مت پڑیں۔ اس وقت تو یہ کلمہ ہی تھا تو یہ کلمہ ہی نافذ کر دیں، تو یہ ہماری اجتماعی کمزوری ہے، اور اس اجتماعی کمزوری کا آج اجتماعی سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں کہ یہ جتنی بے برکتی آ گئی ہے، جتنی نحوست آ گئی ہے۔ آج دیکھ لیں اس ہندو معاشرے میں مسلمان کتنے محتاط رہے۔ کوئی مثال دکھائیں کہ کسی نے کوئی مقصد ہے وہ باندھی ہو، کیا بولتے ہیں اس کو، راکھی باندھ، کیا بولتے ہیں، راکھی باندھی ہو، ہولی منائی ہو، ہندوؤں کے رسموں میں شریک ہوئے ہوں؟ نہیں، بالکل الگ الگ، ہر طرز زندگی الگ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد آج کون سی شادی ہے جس میں زیادہ تر ہندوؤں کی رسمیں نہیں ہوتی؟ کون سے ہمارے زندگی کا ایسا حصہ ہے جس میں ہندوؤں کی رسومات نہیں ہیں؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور اسی طرح کہ پاکستان بننے کے بعد اس میں سودی نظام کہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو تبدیل کریں تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پورا نظام ہی جناب وہ گر پڑے گا، اور یہاں تو اب بڑا مشکل ہے، ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ یقیناً ہم برائی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہم اب برائیوں کی انڈسٹریاں لگا چکے ہیں، ہم اب برائیوں کی جناب فیکٹریاں اور کارخانے لگا چکے ہیں، اور مارکیٹیں اور بازار آباد کر چکے ہیں، اور بستیاں اور شہر آباد کر چکے ہیں۔ تو یقیناً بات ہے کہ ہم واپس جائیں گے تو یہ سب کچھ بلڈوز ہوگا۔ ہم اس کو ہم جواز بناتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے، تو اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم نے برائی میں ترقی کی ہے، ہم نے غیر اسلامی معاشرے میں ترقی کی ہے، فحاشی میں ترقی کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسلام کے نام پر ہم نے یہاں کتنے اسلام مخالف نظام چلا دیے ہیں، نام ان کا اسلام ہے، اسلامی نام ہے، لیکن کام اسلامی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہم نے اس ملک کو حاصل تو کیا تھا کلمے کے لیے، کہ ہم کلمے کے نام پہ ملک بنا رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور بنانے والے اس میں مخلص تھے، عوام الناس مخلص تھے، لیکن یقیناً بعد میں ناانصافی ہوئی اس ملک کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی کہ ہم نے وہ نظام دیا جس میں اسلام کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا جن مہاجروں سے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اچھے ٹھکانے کا وعدہ ہے، وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے۔ ظاہر ہے جو آدمی صبر کرنا نہیں جانتا اور بعض دفعہ حالات مشکل بھی آتے ہیں، اس کے بعد جا کر جو ہے نا وہ پھل ملتا ہے۔ مدینے میں جو گئے تھے، جاتے ہی مدینے میں جناب لہریں بحریں تو نہیں ہو گئی تھیں، کتنا وقت انہوں نے گزارا تنگی میں کہ بیچاروں کے پیٹ خراب، صحت خراب، بخار، بیماریاں، اور الٹا تانے مارتے تھے لوگ کہ ان کو نحوست نے پکڑ لیا ہے۔ مکے والے کہتے تھے ہمارے بتوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ پکڑے گئے ہیں، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی ان کو۔ یہودی کہتے تھے یہ آئے ہیں تو مدینے میں نحوست آ گئی، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے تانے سنے انہوں نے، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا، اور یقیناً جناب وہ مدینہ کیا منورہ بنا، اس کی تو خاک کھا کے شفا بن گئی۔ سمجھ آ رہے؟ اللہ نے بہترین جناب چشمے عطا فرما دیے، بہترین ٹھکانہ عطا فرما دیا، بہترین ماحول نصیب فرما دیا۔ تو اس لیے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے، وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری یہ کہ وہ اللہ پہ کیا کرنے والے ہیں؟ بھروسہ کر۔ جو بھروسہ نہیں کرتا وہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بعض دفعہ انعام جلدی نہیں ملتا، بعض دفعہ صلہ ثواب جلدی نہیں ملتا، بعض دفعہ دعا کی عمل کی قبولیت اور اس کا اجر و ثواب جلدی نہیں ملتا۔ انتظار کرنا چاہیے۔ جو آدمی صبر نہیں کرنا جانتا اور اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی بازی، تو وہ نمبر ایک تو جلد باز ہوگا کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے، اور دوسرا پھر وہ مایوس بھی جلدی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کریں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے چلتے جائیں۔ جب آپ صحیح ہیں اور صحیح کر رہے ہیں تو پھر اسے جلدی قبول کرنا یا دیر سے قبول کرنا، اور اس کا صلہ جلدی دینا یا دیر سے دینا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اب یہ بندوں کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو امتحان آزمائش سے گزارا، وہ اس میں کامیاب ہوئے، صابر ٹھہرے، اور واقعتاً اللہ پر ایسے متوکل بنے کہ وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، تانے سنتے رہے، تو پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور ایسی مدد فرمائی کہ پھر یقیناً ان کی زندگی دوسری لوگوں کے لیے کیا بن گئی ہے؟ مثال بن گئی ہے۔ تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کوئی بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل ہو۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الہجرت تعدم ما کان قبلہا، ہجرت جو ہے وہ اس سے پہلے جو گناہ ہیں وہ ہجرت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت سے بھی پچھلے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ انہی حبشے اور مدینہ کی طرف ہجرت والوں کے لیے۔ ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ان شرائط پر آئندہ بھی کوئی پورا اترتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے اور ایسے ہی اس پر حالات بن جائیں تو اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ وطن پھر اہم نہیں ہے، وہاں پر اب کیا ہے، وہ دین اہم ہے، تو اللہ کی زمین کشادہ ہے، آپ جی ہجرت کر جائیں۔ پھر یعنی کسی اپنے علاقے کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا، مجبوراً چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن دین ترجیح ہے تو پھر چھوڑ دیں، پھر دوسرے علاقے میں چلے جائیں تاکہ دین پر کیا ہو جائے، عمل آسان ہو جائے۔ اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے، اللہ امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے رکھے، اور جو ایک تمنا طلب ہے جس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے اللہ وہ پورا اسلامی نظام اس ملک کا مقدر بنا دے، اور اللہ ہم سب کو انہی کوشش کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور آنے والے وقتوں میں جن کے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو اللہ ہم سب کو دعاؤں کے ذریعے ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔